یہاں ہم نے مختلف قسم کی کام اور بھی کیے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ کیلکولیٹر بھی کھولا تھا، ایکسل بھی کھولا تھا. اگر پاور پوائنٹ اس کے ذریعے سے کھولنا چاہیں تو آپ یہاں پر پہلے پاور لکھ دیں اور PNT لکھ دیں بغیر اسپیس کے. جیسے انٹر کا بٹن دبائیں گے تو پاور پوائنٹ آپ کے سامنے وہاں پر کھل جائے گا. آپ اگر اس کے اندر غور کریں نیند کرنے کے ساتھ ساتھ تو ہمارے پاس کچھ چیزیں وہی نظر آئی جو میں MS Word میں پڑھی ہے، دیکھیں جی. اور اس طریقے سے انسرٹ میں جا کے یہ بھی مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے، ٹیبل بھی نظر آ رہا ہے، پکچر ہے، کلپ آرٹ ہے، شیپ ہے، اور ورڈ آرٹ نظر آ رہا ہے، ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ میرے پاس وہاں پر 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے وہاں پر نہیں نظر آ رہی ہیں. وہ ہم نے خالی اس کے اندر دیکھنی ہے. ایک تو یہ ڈیزائن لکھا ہوا ہے، دوسرا ٹرانزیشن لکھا ہوا ہے، اینیمیشن اور سلائڈ شو. بہت ہی آسان سا سافٹ ویئر ہے. تو میں یہاں پر ایک کام کرتا ہوں، جامعہ صدیقیہ کا میں یہاں پر تعارف اگر تیار کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر اگر سب سے پہلے ادارے کا نام اور ادارے کا پتہ وہاں پر ٹائپ کر دوں گا. جیسے میں آپ کے سامنے یہاں پر اگر جامعہ کا نام ٹائپ کر دیتا ہوں جی، یہ میں جامعہ کا نام یہاں پر آ کر ٹائپ کر دیا اور نیچے آ کر اس کا پتہ لکھتا ہوں. آپ جس چیز کا بھی تعارف وہاں پر تیار کریں گے وہ آپ نے خالی وہاں پر ٹائپ کرنا ہوگا. تو یہ اگر کہیں اسپیلنگ کی اور غلطی آ جائے تو اس کو نظر انداز کر دینا. یہ میں نے جامعہ صدیقیہ یہاں پر لکھا ہے اور یہاں پر ادارے کا پتہ لکھا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جامعہ کا تعارف کمپیوٹر کے ذریعے سے کرواؤں نا، تو میں کام کرتا ہوں سلائڈ شو میں چلا جاتا ہوں پہلے اور یہاں پر فرام بگننگ پر آ کر میں کلک کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں سارے کے سارے اوپر والے بٹن وہاں سے ہٹ گئے، صرف اس ادارے کا نام اور ادارے کا پتہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر میں نے اس طرح کا تعارف کسی کے سامنے رکھا اور بالخصوص جب میں نے لوگوں سے کچھ کھینچنا ہو، چندہ وصول کرنا ہو، تو وہ اگر اس طرح کا صفحہ ہوگا تو وہ ایسے ہی سوتے رہیں گے جیسے ابھی ہم سو رہے ہیں یہاں پر چند طلبا نا، یعنی وہ ہماری بات سنیں گے نہیں وہاں پر. تو پھر وہ چندہ میں کیا دیں گے یا ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے. تو میں کلک کر کے یہاں سے باہر آ جاتا ہوں. اب میں نے اس کے اندر الفاظ کے اندر حرکت ڈالنی ہے، الفاظ کے اندر میں نے یا حروف کے اندر آواز ڈالنی ہے، اس کے اندر رنگ ڈالنے ہیں، اس کے اندر ڈیزائن ڈالنا ہے اور ساتھ میں کسی منظر یا کسی اور ڈیزائن کا بھی اضافہ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، دیکھیے سب سے پہلے میں یہ ڈیزائن والی جگہ پر آ جاتا ہوں. اس ڈیزائن والی جگہ میں یہاں آپ جب کلک کریں گے تو الگ الگ پہلے سے بنے ہوئے ڈیزائن آپ کے پاس آ جائیں گے. خالی آپ نے اس کو منتخب کرنا ہے تو صفحے کی پوری ترتیب وہاں پر آپ کے سامنے خود بخود وہاں بنی ہوئی آ جائیں گی. جیسے میں ان میں سے کسی ایک پر آ کر کلک کر دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر میں نے اس پر کلک کرا ہے، لیکن خود بخود میرے پاس ڈیزائن بھی آ گیا، ساتھ میں الفاظ کے اندر بھی وہاں ترتیب بنا دی اس نے. لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ادارے کی تصویر لگانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، ادارے کی تصویر لگانے کے لیے انسرٹ میں چلا جاتا ہوں اور پکچر پر آ کر کلک کر دیتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس مختلف قسم کے وال پیپر رکھے ہوئے ہیں. یہاں سے اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ایک آدھا وال پیپر منتخب کر لیں، جیسے مثال کے طور پر میں ان میں سے کوئی ایک منتخب کرتا ہوں، جیسے کہ چلو میں نے یہ منتخب کر لیا. ابھی وال پیپر جب آئے گا اس کا سائز بڑا چھوٹا ہوگا، مجھے کھینچ کے کیا کرنا ہوگا، پہلے صفحے کے حساب سے اس کو ترتیب دینا ہوگا. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہاں پر اگر اس کو ترتیب دے دی ہے. اب جو الفاظ میں نے لکھے تھے وہ تو چھپ گئے تھے، ان الفاظ کو اوپر لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اسی کے اوپر ماؤس کا دایاں بٹن دبانا ہوگا اور یہاں سینڈ ٹو بیک لکھا ہوا. آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو الفاظ آپ کے پاس اوپر آ جائیں گے اور آپ کے پاس تصویر جو وہ پیچھے چلی جائے گی. میں نے الفاظ کو اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ میں ہوم میں جا کر یہاں سے آ کر اس کے رنگ کو میں تبدیل کر سکوں. ساتھ میں چونکہ ادارے کا نام ہے تو مجھے اس کا سائز بھی یہاں سے تھوڑا بڑا رکھنا چاہیے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے اس کا سائز بڑا کر دیا ہے. ایسے ہی میرے پاس یہاں پر جو پتہ ہے، پتے کے اندر بھی مجھے کوئی نہ کوئی الگ سے رنگ ڈالنا چاہیے تاکہ پتہ ذرا وہاں پر ہمارے پاس واضح ہو جائے. جیسے میں اس کے اندر کوئی اور رنگ، چلے میں فی الحال پیلا رنگ لے لیتا ہوں تاکہ یہاں سب تصویر کی جگہ سے واضح ہو جائے. اس کو بھی میں یہاں سے بولڈ بھی کر دیتا ہوں، ساتھ میں اس کا سائز بھی میں یہاں سے آ کر تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. یہ میں نے اپنے ادارے کا نام اور پتہ لکھ کے اب میں سلائڈ شو میں دوبارہ چلایا تھا اور فرام بگننگ پر آ کر کلک کرتا ہوں. اب کا مطلب کچھ تبدیل ہے، پہلے والا بالکل سادہ تھا، اب ذرا اس کے اندر رنگ اور ڈیزائن نظر آ رہے ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے الفاظ یہاں پر لکھے ان کے اندر میرے پاس مختلف قسم کی حرکات آ جائیں. تو اس کے لیے میں پہلے باہر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں باہر آیا. اب دو چیزیں میرے پاس ہیں، ادارے کا نام ہے اور ادارے کا پتہ ہے. اگلے صفحہ بھی کھولتے چلے جائیں گے یا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن میں فی الحال ایک صفحے پہ کام کر کے آپ کو بات کو سمجھا رہا ہوں. اب میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر تیسری چیز میں چلایا تھا جانے کو ہے ٹرانزیکشن، تیسری دوسری. یہاں اس کے اندر ہمیں دو تین چیزیں ملیں گی. پہلا کام تو میں یہ کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ صفحے کے اوپر کوئی حرکت لگاؤں، تو وہ مجھے یہاں اس جگہ سے مل جائے گی. اور میں دیکھیں نیچے کافی ساری اور ہوگی، ان میں سے کسی ایک پر میں کلک کرتا ہوں تاکہ میرے پاس وہاں صفحے کے اندر کوئی ایک آدھا حرکت آ جائے، جیسے کہ آپ کے سامنے وہاں صفحے کے اندر حرکت آ گئی. اسی طریقے سے میں آگے چلا جاتا ہوں اینیمیشن والی جگہ پر، اس جگہ پر.
اب میں نے اگر الفاظ کے اندر حرکت لگانی ہے تو میں ان میں سے کسی بھی ایک پٹی کو منتخب کر لوں گا، جیسے میں نے یہاں پر اگر کلک کر دیا اور اب میں یہاں اس جگہ آ جاتا ہوں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہر ایک حرکت کے اندر الگ الگ آواز ہوگی، ہر ایک حرکت کے اندر الگ الگ اس کی حرکت کرنے کی ترتیب ہوگی. جیسے میں آپ کے سامنے اس کو اگر منتخب کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو الفاظ میں میرے پاس وہاں پر حرکت آ گئی ہے. ایسی نیچے والی پٹی اس پر کلک کرنے کے بعد ان میں سے میں کوئی ایک آدھا منتخب کرتا ہوں. پہلا میں نے باؤنس منتخب کیا ہے، نیچے اگر آپ کے پاس آپ چلے جائیں گے تو اور بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. دوسرا میں ایک کام کرتا ہوں، یہ منتخب کر لیتا ہوں. یہ دو چیزیں میرے پاس اب آ گئی، دو قسم کی حرکات. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چلا کے ذرا پہلے دیکھ لوں فرام بگننگ سے اگر کلک کروں. اب میرے پاس دیکھیں سب سے پہلے تو وہ حرکت آئے گی اور ساتھ میں وہ تصویر آ جائے گی. اب جب میں کلک کروں گا، چونکہ میں تو ادارے کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گا نا، تو میں وہاں پر بولتے بولتے پہلے آ کے کلک کر دوں گا تو کہوں گی ہمارے ادارے کا نام جامعہ صدیقیہ ہے اور ہمارا ادارہ ناتا خان کوٹ کی مقدس زمین کے اوپر واقع ہے جی، شام سے کام کراچی پاکستان کے اندر. تو یہ دیکھو میرے پاس اب صفحہ یہ آ گیا. پھر میں بولتا بھی جاؤں گا اور آگے صفحے میں ایک ایک کر کے کھولتا چلا جاؤں گا. دوبارہ کلک کروں گا، میں یہاں سے باہر آ گیا. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک حرف کے اندر الگ الگ حرکت آ جائے، ساتھ میں کوئی نہ کوئی آواز کی ترتیب بھی آئے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، میں چلا جاؤں گا اینیمیشن کے اندر اور اینیمیشن پینل پر آ کر میں کلک کر دوں گا. آپ دیکھیے جیسے میں نے اس پہ کلک کیا ہے، سائڈ میں ایک چھوٹی سی نا ونڈو اور کھل گئی ہے. میں اس پر کلک کرتا ہوں تیر پر، اور یہ آخر سے بھی اور اوپر سے بھی چوتھا آپشن ہے، اس پر آ کر کلک کر دوں گا. اس پر کلک کرنے کے بعد اب میں نے دو کام یہاں پر آ کر کرنے ہیں. سب سے پہلے میں اس کے لیے کوئی ایک آدھا آواز منتخب کر لیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر میں نے آ کر ان میں سے کوئی بھی ایک آدھا آواز دے دی. دوسرا یہ دکھا رہا ہے آل ایٹ ونس، تمام کے تمام الفاظ ایک ساتھ چل رہے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں ایک ساتھ نہ چلے، ایک ایک حرف چلے. لیکن بائی ورڈ پر کلک کروں گا تو ایک ایک لفظ چلے گا، بائی لیٹر پر کلک کروں گا تو ایک ایک حرف چلے گا. اس پر میں کلک کرنے کے بعد اوکے کا بٹن دبا دیں. تو آپ دیکھیں نیچے میں اب ہر ایک حرف کے اندر الگ الگ حرکت آ گئی ہے. بہت آسان سا سافٹ ویئر ہے. دوبارہ اوپر والے پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے اندر ایفیکٹ آپشن میں چلا گیا دوبارہ، یعنی اوپر سے بھی چوتھا اور آخر سے بھی چوتھا. کمپیوٹر ہینگ ہو گیا. اصل میں کمپیوٹر بیچارہ مجھے نا ساتھیوں کے حساب سے جیسے کوئی نیند کا جھٹکا لے رہا ہے ویسے یہ بھی بیچارہ نیند کا جھٹکا لے رہا ہے نا جی. تو ایفیکٹ آپشن میں آ گیا. اب میں یہاں پر اگر کوئی الگ سے حرکت منتخب کرتا ہوں اور یہاں پر اگر بائی لیٹر پر کلک کرنے کے بعد اوکے کا بٹن دبا دیں. تو اب میرے پاس الفاظ چلیں گے. جب میں سلائڈ شو میں جاؤں گا اور آ کر فرام بگننگ پر کلک کر دوں گا جی، بہت سارا پوری آواز چل رہی تھی. اب دیکھیں دوبارہ وہی والی بات ہوگی، صفحہ میرے پاس پہلے خالی ہوگا. اب کی بات جب میں کلک کروں گا تو میرے پاس پہلے دیکھیں الفاظ پر حرکت تھی، اب حروف کے اندر حرکت آ گئی، ساتھ میں وہ آواز بھی آ گئی. دوسرا پھر جب میں دوبارہ کلک کروں گا تو ادارے کا پتہ بھی میرے پاس وہاں پر حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے خیال سے تو ابھی یہاں تک کے لیے کام کافی ہوگا. میں اس کو دوہرا دوں جلدی سے. تو اب ایک مہربانی